دعوت قرآن کریم فرقان حمید کے لیے ملتمس ہوں قاری غلام محمد ایوبی صاحب سے تشریف لائے تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ قاری غلام محمد ایوبی صاحب۔ بالحق وقيل الحمد
مہربانی سہن سے تشریف لائیں۔ عرش پر جڑوا کے آئینے تمہارے نور کے، عرش پر جڑوا کے آئینے تمہارے نور کے، چشم رحمت آپ کرتی ہے نظارے نور کے، چشم رحمت آپ کرتی ہے نظارے نور کے، نور والا ہے خدا تم ہو پیارے نور کے، نور والا ہے خدا تم ہو پیارے نور کے، جو خدا کے نور کے وہ سب تمہارے نور کے، جو خدا کے نور کے وہ سب تمہارے نور کر، عرش پر جا کر کیے تم نے نظارے نور کے، عرش پر جا کر کیے تم نے نظارے نور کے، دونوں عالم قائل ہو گئے یا مصطفیٰ تمہارے نور کے۔ اب ممبران کو آگے بڑھتے ہوئے دعوت نعت کے لیے ملتمس ہوں ہمارے رہنمائی حیدرآباد کے مشہور معروف خان جناب محترم عبدالرؤوف شیخ صاحب سے تشریف لائیں اور بار کر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حمد و نعت کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ جناب عبدالرؤوف شیخ صاحب نعرہ سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. Ayubi sa Pagkakalaw, nandiyan sa pagkain. Mga आइए पहला मेरे साथ है बहुत ही बहुत कलाम पेश करते हैं.
वाला आला हमारा नबी अपने वाला का प्यारा हमारा नबी अपने वाला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी से औलिया औलिया से रसूल से औलिया औलिया से रसूल से औलिया औलिया से रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी भागते को चाहिए पावे देता देने को चाहिए पावे देता देने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी क्या खबर कितने तारे पीछे छुप गए क्या खबर कितने तारे पीछे छुप गए क्या खबर कितने तारे पीछे छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी
یہ کیفیت کی بات پر گزر گئی، یہ کیفیت کی بات پر گزر گئی، حال جلوہ حضور یہاں تک گزر گئی، یہ کیفیت کی بات پر گزر گئی، حال جلوہ حضور یہاں تک گزر گئی، اور ہجر نبی میں آہ کا بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کا بے اثر گئی، کرتے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، کرتے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، کہ ہم کو بھی خبر ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، ہم کو بھی خبر ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، لیکن وہ پتہ پوش ہمارا بھی خدا ہے، اور اگر ظاہر کو اگر ناز عبادت پر بجا ہے، ظاہر کو اگر ناز عبادت پر بجا ہے، بندے میں ہمارے لیے محبت کی صدا ہے، کہ عذاب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، عذاب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈنے کی ثانی ہے محبت، تاریخ اگر ڈھونڈنے کی ثانی ہے محبت، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، تو یا محمد محبت سے کہتا رہا، یا محمد محبت سے کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی میں گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا قرآن نبی بچے بارہ مساعد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مقام سے سنائے، آقا نامدار پیار مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرائے حقیقت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اپنی عقیدت پیش فرمائے کہ حضرت پاک دوران خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم بدیز دارالحضور تشریف لائے. آپ کو اکبری جامع مسجد نمبر 5 کی انتظامیہ کی جانب سے خوشامدید کہتے ہیں. اور میرا شاہ کے ساتھ آپ کو دعوت بتا دیتے ہیں کہ جل رہا ہے محمد کی تحریز پر، جل رہا ہے محمد کی تحریز پر، دل کو تاقے حرم کی ضرورت نہیں. جل رہا ہے محمد کی تحریز پر، دل کو تاقے حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پہ ہی اتنے کرم، میرے آقا کے مجھ پہ ہی اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. یہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اور اس محسن اعظم کے یوں کو خالق پہ ہزاروں ایسا ہے، اس محسن اعظم کے یوں کو خالق پہ ہزاروں ایسا ہے. قربان مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو بتایا نہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم بدیز دارالحضور تشریف لائے اور اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہمارے ملک کو رسد سنائے. نام سے خطبہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم بدیز.
یہ نصیب والے کی سعادتیں آتی ہیں، ہر ایک کے نصیب میں رب کائنات نے ذکر لکھا بھی نہیں ہے، آتا بھی نہیں ہے۔ کچھ وقت ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اپنے رب اس بات کا بار بار ذکر یاد کر کے شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا حضرت سبھی انبیاء نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، ایسا نبی عطا کیا، ایسا نبی عطا کیا جس کی نہ کوئی مثل ملتی ہے نہ کوئی مثال ملتی ہے۔ اگرچہ غلام کے مناقب بھی خود ہی اپنے علاقے کتاب کے اندر بیان کر دیے ہیں، خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کردار بہترین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قرآن نے جس امت کی توصیف فرمائی ہے وہ عملی طور پر بھی امت کے افراد کے اندر نظر آنی چاہیے۔ اس لم یزل ذات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سراپا خیر و برکت بنا کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی جسم کے ہر حصے کے اندر برکت ہے، جسم مبارک کے ہر حصے کے اندر، ہر عضو کے اندر برکت ہے، یہاں تک کہ لجپال کے مبارک ہیں وہ بھی بابرکت ہے، وہ بھی بابرکت ہے۔ ذات کا بابرکت ہونا یہ نعمت کا محسوس کرنا ہے کہ جن حضرات نے اس ذات کو پایا، کا زمانہ پایا، انہیں برکتیں حاصل کر لی، ہم نے زمانہ تو نہیں پایا۔ حضور علیہ السلام کی صحبت بابرکت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، تو پھر موجودہ مصروف کی برکتیں ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ قربان جائے اس کی رحمت پر اس نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا، فرمایا ذات بھی بابرکت ہے، ذکر بھی بابرکت ہے، ذات بھی بابرکت ہے، ذکر بھی بابرکت ہے، کہ ذات بھی سنی ہے اور ذکر بھی بڑا سونا ہے، ذات بھی بڑی سنی ہے، ذکر بھی بڑا سونا ہے۔ اللہ جل کریم نے آپ علیہ السلام کے ذکر خیر بھی قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے خیر و برکت والا رکھا ہے۔ اب اگر اس پر میں بیٹھ جاؤں تو سے ہٹ جاؤں گا۔ مقصود یہی تھا کہ آج آپ سالانہ یہ بزم سجا کے بیٹھتے ہیں، یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں پوری کر رہے ہیں آپ، یہ محبت عقیدت کا رشتہ ہے، اس کا اظہار ہے، اور وہ اظہار کر کے ذکر یاد کر کے ہم اپنے لیے، اپنے گھروں کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے برکت کا سامان کر رہے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اپنے عزیز کے اوپر آہیان بدن کے اوپر مختلف آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہر طرح کی آزمائش کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے، پریشانی جڑی ہوئی ہے، اور ہر پریشانی سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ذکر یاد۔ پریشانیاں سب پر متلاقی بھی رہیں گی تو اثرات سے محفوظ رہنے کا صرف طریقہ ایک ہی ہے کہ ذکر حبیب کیا جائے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مسند شریف کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر خیر کیا ہے، ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوا۔ ان عیسائی کو اس وقت کے مجاہدین تھے، کلمہ گو تھے، جناب عیسیٰ کے امتی تھے، ماننے والے تھے، سب ہستی سے ملانے کی حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ریاست کے اندر کہ ہر دوسرا بندہ دوسرے کے خون کا پیاسا، ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں بھی لوگوں کے اندر ایک طبقہ ایسا تھا جو پرامن تھا، پرسکون تھا، کوئی خوف نہیں تھا، جبکہ حالات ایسے تھے کہ گھر سے باہر قدم رکھیں معلوم نہیں کہ واپس گھر میں قدم رکھنا نصیب ہو کہ نہیں، باہر نکل کے جا رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ واپس آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے گھر کی آخری حاضری ہے کہ واپس گھر حاضر ہو سکیں گے کہ نہیں۔ ایسے حالات کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا تھا جنہیں نقصان بھی نہیں پہنچا اور ایسے حالات کے خطرات سے متاثر بھی نہیں ہوئے۔ ایسے حالات کا ہم سمجھ سکتے ہیں، یہاں کبھی بھی جب کیفیت دوسری باہر ہے تو کیا پتہ کہاں سے گولی آ جائے، باہر میں تو پتہ نہیں واپس لوٹ کے آؤ کہ نہیں۔ یہ حالات ہمارے جو بڑے بیٹھے کو دیکھ چکے ہیں، لیکن فرمان جاؤ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ جو امن تھے، بے خوف بے خطر تھے، وہ کون تھے؟ کون سا ان کا ایسا عمل تھا؟ فرمایا وہ جناب عیسیٰ کے ایسے غلام تھے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر ان کے جدائی کے بعد عمل پیدا تھے، جب بھی انجیل مقدس کی تلاوت کرتے تھے اور نام نامی اسم گرامی محبوب خدا کا پیارا نام آتا تھا، اس نام کو لکھتے تھے۔ کتاب انجیل تھی، ذکر حبیب جب آتا تھا اس کتاب میں اس ذکر حبیب والی آیت کو اس نام چونتے تھے اور پھر اللہ کے حبیب کی ذات پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ بے خوف خطر زندگی گزار رہے تھے اور باہر جاتے بھی تھے، آتے بھی تھے، دشمن کی تلواریں ان کی گردنوں تک پہنچ نہیں سکی۔ یہ ایک پرانا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا ہے، اس کی جھلک ایک جھلک ماضی قریب کہہ سکتے ہیں، 100 سال کی بات تو ہے۔ یہی ہماری سرزمین کا، ہند کی زمین کا ہے، طاعون کا مرض آیا ہوا ہے۔ دیوبندی مکتب الفکر کے چوٹی کے عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت عالم یہ تھا کہ لوگ طاعون میں مبتلا ہو کر دھڑا دھڑ موت کا شکار ہو رہے تھے۔ بس دل میں خیال آیا کہ جب حسن حسین محبوب کی پیارے دعاؤں اور التجام والی یادیں لکھی گئی اور پھر قصیدہ بردہ شریف حضرت سیدنا امام حسینی نے لکھا تو فضل و کرم کے دروازے کھلے، حبیب لجپال کریم نے تشریف لا کر دست شفقت دے کر امام حسینی کو جو پیرالائز ہو چکے تھے، مفلوج ہو چکے تھے، صحیح اور تندرست کر دیا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اگر آج میں ذکر حبیب کے لیے قلم اٹھاؤں گا تو اس وقت طاعون کی فضا پیدا ہو چکی ہے، طاعون کا مرض ہر دوسرے شخص کو موت کا شکار کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قلم اٹھایا، دوات اٹھائی، کاغذ اٹھائے اور میں نے نشر الطیب لکھنا شروع کر دیا. میں نے نشر الطیب لکھنا شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ نے اس ذکر خیر لکھنے کی یہ برکتیں عطا کی کہ وہ فضا تو تعاون زدہ ہو چکی تھی، وہ فضا تو تعاون زدہ ہو چکی تھی. اس کتاب کے لکھنے کی برکت سے پورے تھانہ خون کے اندر، ورنہ جو تھانہ صاحب کا علاقہ ہے، تھانہ خون کے اندر ایک بندہ بھی تعاون کے بل سے نہیں مرا، ایک بندہ بھی تعاون کے بل سے نہیں مرا. گویا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا نبی تو بڑی شان والا ہے، میرا نبی تو بڑی شان والا ہے. رب کائنات نے اپنے نبی کے ذکر میں بھی اتنی خیر، برکت اور کھلا رکھ چھوڑی ہے کہ اگر یہ ذکر ہوتا رہے تو موت بھی ٹل جاتی ہے، موت بھی ٹل جاتی ہے. تو یہ بات میں نے شوق میں آپ حضرات کی اگر کنیکشن کبھی ادھر جڑیں گے کبھی ادھر جڑیں گے تو یہ بات پھر ایسی ہوگی کہ میرے خیال میں اگر یہ لائیو چل رہا ہے تو لائیو سننا ہوگا تو سن لے گا. آپ حضرات قریب بیٹھ کر بھی معلوم دے جائیں گے، آپ حضرات قریب بیٹھ کر بھی معلوم دے جائیں گے. آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے، اس کو قیمتی کیجیے، ذکر حبیب سن کے آپ کی طرف ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی، میری طرف آپ کی طرف ہے. جب بات میں نے بھی نہیں، تارے ہماری آپس میں جڑے گی نہیں تو یہ سارا کرنٹ ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا. تو آپ توجہ رکھیے، انتظامیہ کا کام کرنا کر رہے ہیں. پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے کے لیے آپ یہاں 3 روزہ محافل میلاد کا انعقاد کیا گیا. آج اس پہلی بزم میں، پہلی نشست میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت. حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ. سیرت کا ہر بندہ قائل ہے، کوئی بھی انکاری، لیکن سیرت بیان اس وقت ہوگی جب میلاد ہوگا. سیرت بیان اس وقت ہوگی جب میلاد ہوگا. میلاد سمجھتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کو. اسلم مدنی کی پیدائش ہی نہیں ہوئی اور آپ کسی کو کھڑا کرتے ہیں کہ حضرت اسلم مدنی کی سیرت پر گفتگو کیجیے، لیکن یہ کون ہے اسلم مدنی؟ میں تو نہیں جانتا اس کو، اس کے بارے میں مواد ہے تو لا کے دکھائیے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ عظمت والا نبی ہے، سیرت سے پہلے بھی ذکر خیر تھا، سیرت سے پہلے بھی ذکر خیر تھا، پھر میلاد ہوا یعنی پیدائش ہوئی تو پیدائش کا بھی ذکر خیر، اور پھر جب پیدائش کے ساتھ آپ کی مبارک زندگی اور آپ کا کردار شروع ہوتا ہے تو یہ بھی قیامت تک جاری ہے. تو سب سے پہلے میرے نبی کا میلاد ہے. سیرت کو منانے والے، سیرت کو سنانے والے، سیرت کو سننے والے دل بڑا کریں، پہلے نبی کے میلاد میں بھی، پہلے نبی کے میلاد میں بھی شرکت کریں، نبی کے میلاد میں بھی اپنا حصہ ڈالیں. اور سیرت پھر ہے ہی حضور کی غلام کے لیے ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس حبیب کی صورت سے پہلے، سیرت سے پہلے ایک جھلک صورت کی، ایک جھلک صورت کی. میرے رب نے اپنے حبیب کو ایسا ملیح حسن عطا فرمایا
کہ دیکھنے والا دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے کبھی بھی اس کا جی بعد میں فرمایا عمومی طور پر سب انبیاء کے اندر عمومی طور پہ جن کے حسن کی مثال دی جاتی ہے وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. حسن کی مثال دی جاتی ہے نبیوں نے. جو جناب یوسف کی مثال دی جاتی ہے میرے کریم نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے اور وہ محمد کا حسن ملی ہے نمکین ہے. فرمان چاہیے الفاظ کے انتخاب پہ, فرمان چاہیے آپ کے حسن تکلم پہ اور حسن سراپا پہ. فرمایا یوسف بھی حسین ہے لیکن یوسف کا حسن کیا ہے؟ آج کون سا دن تھا؟ آفس کی چھٹی ایسے ہی ہے نا, آفس کی. چلو نہیں, جب آپ چھٹی کا دن ہے تو ناشتہ باہر سے منگوا لیا جائے. مجھے نہیں پتا آپ کے 5 نمبر میں کس کی حلوہ پوری کی مشہور ہے. بہرحال جس کی بھی مشہور ہے, گھر میں صبح ناشتہ حلوہ پوری کا ہوا. دوپہر میں جب آپ نے کھانے کی طلب کا اظہار کیا کہ کھانا لگاؤ بھائی, ماشاءاللہ گھر والوں نے سوال کیا, حلوے کا ڈونگا پر آپ کے سامنے کر دیا. آپ سوچ رہے تھے یہ کھانا ہے بھائی. وہ صبح پوریاں تو کھائی گئی, ساتھ تھا, چنے کا سالن تھا, وہ ختم ہو گیا تھا, حلوہ بچا ہوا یہ کھا لیجیے. بعد میں نہ خاصا آپ نے 2-4 چمچ لیے, چلو کہ بھوک مٹانی ہے, کھا لیے. اب جب نماز عشاء پڑھ کے آپ گھر پہ پہنچے, گھر والوں سے کہا لو جی کھانا لے آؤ. گھر والوں نے زردے کی ڈش آگے کر دی. گھر والوں نے چھوڑ دے بچوں کو, ان کا اپنا کام, یہ موت مستی کے دیتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے چلے جو بھی کرے. صبح آپ کو حلوہ پوری ملی, دوپہر میں حلوہ مل گیا, شام کا کھانا آپ رات کا کھانے لگے تو سامنے ڈش کس چیز کی آ گئی؟ بھائی زردہ آیا ہے, بریانی ہے نہیں, ساتھ میں کھانا روٹی ہے. کیا کر رہے ہو یار, یہ کون سا طریقہ ہے؟ صبح میٹھا, دوپہر میٹھا, شام میٹھا, ایسا کون کرتا ہے؟ کھانا نہیں بنایا گیا اور بنانے کا کھائے گا, لیکن وہ پڑوس سے اچھا خاصا زردہ آئی تو ہم نے کہا چلو کسی سے بلایا کرتے ہیں. بھائی کون کھاتا ہے 3 دن وقت میٹھا؟ یہ تو ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے, پتہ کھا لیتا ہے. اب آپ نے تو کمال ہی کر دیا, نہ صبح نہ دوپہر نہ شام, لیکن کچھ نمکین. 3 وقت میٹھا ملا تو زبان خاموش نہیں رہی, زبان خاموش. صبح ٹھنڈا پراٹھا مل گیا, چل جائے گا. دوپہر میں بریانی مل گئی, چل جائے گی. شام کو اپنے کام کاج سے, آفس سے, جہاں سے بھی جس چیز کی جو مصروفیت ہے واپس آئے اور کہا لگائیے جی دسترخوان, کھانا لے کے آئیے. کیا بنایا ہے؟ پیاز قورمہ بنایا ہے. واہ کیا بات ہے, بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے, کیا پیاری خوشبو آ رہی ہے. کسی نے نہیں کہا کہ صبح نمکین, دوپہر نمکین, شام نمکین. یہ کون سا طریقہ ہے؟ چینج کر لو نا. میٹھے سے جی بھر سکتا ہے, نمکین سے جی نہیں بھرتا. میٹھے سے جی بھر سکتا ہے, نمکین سے جی نہیں بھرتا. محمد عربی کو رب کائنات نے ایسا حسین بنا کے بھیجا, ایسا حسین بنا کے بھیجا, ایسا حسین بنا کے بھیجا. ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے, دیکھتے رہے, دیکھتے رہے تو جی کسی نے مثال دی کہ حسن یار ایسا ہے جیسے تلوار خوبصورت اور چمکدار ہو. کہا نا تلوار کی کیا مجال ہے کہ حسن یار کی مثال دینے کے لیے تلوار کا ذکر کیا جائے. حبیب کا حسن تو ایسے ہے جیسے چاند اور سورج ہو, جیسے چاند اور سورج ہو. اور کسی نے کہا کہ نہیں, حبیب کا ذکر خیر کرنا ہے اور سراپا حسن بیان کرنا ہے تو بات صرف چاند اور سورج کی نہ کی جائے. چہرہ جب دہا ہو اور اس میں چاند اور سورج چل رہا ہو, بات پھر بنتی ہے.
سے بنتی ہے. کسی نے کہا کہ ہم نے ہاتھ ملایا تو ہاتھ ایسے ملائم تھے گویا کہ ہاتھ میں ریشم آ گئی. ہاتھ میں ہاتھ نہ آئے کہ آ گئی ہو ریشم آ گئی. اتنے ملائم اور اتنے نرم. پھر کہا کہ رب کائنات نے جس نے اندھر میں ایسی رکھی ہاتھ سے ہاتھ مس کیا ہوئے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ خوشبو آئے. حبیب اکبر محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے مثل اور بے مثال ان کی سیرت صرف ذکر کے لیے نہیں ہے، سیرت اپنانے کے لیے ہے. میلاد جو ہوتا ہے تو سنانے کے لیے ہوتا ہے، اور سیرت جو ہوتی ہے وہ اپنانے کے لیے ہوتی ہے. جب آپ میلاد سنائیں گے تو غلاموں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے، کلیجے میں ٹھنڈک پہنچے گی. اور جب کلیجے میں ٹھنڈک پہنچے گی تو جو جتنا بڑا ہوگا اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ میں اتنا بڑا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں. نہیں، جب بھی اسے اپنے عہدے کا اپنے منصب کا احساس ہونے لگے گا، کہے گا کہ میں تو غلام محمد مصطفیٰ ہوں. میں تو غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے اندر بڑائی نہیں آنے دے گا، کبھی بھی بڑائی نہیں آنے دے گا. تو دیکھیے حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کو. ایک روایت قریب کا کسی کے ساتھ لین دین تھا. حضور علیہ السلام کا کسی کے ساتھ لین دین تھا. راستے میں ٹکراؤ تو صحیح نام راوی ہے. فرماتے ہیں کہ اس بندے نے آ کر حضور علیہ السلام کی مبارک شان پر چادر کی، اس چادر کو پکڑا. ابھی جیسے مثال کے طور پر اس کو سمجھ لے، اس نے آ کر ایسے کھینچا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک گردن پر جس پہ اطہر پر اس چادر کی کھچاؤ کے نشان آ گئے. کہا کہ آپ واپس کیوں نہیں کرتے تھے؟ صحابہ غلام اور آقا کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں، بجانے کے برداشت کریں، آگے بڑھنے لگے. میرے حبیب نے فرمایا نا، جس نے قرض لینا ہوتا ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا رویہ دکھاتا ہے. جس نے قرض ادا کرنا ہے اس کو چاہیے کہ اس طرح کے رویے کو برداشت کرے، اس طرح کے رویے کو برداشت کرے. حضور کیا دینا ہے؟ فرمایا کہ اونٹ کی بات بھی کیوں دینا تھا اس کو؟ غریبان اونٹ موجود ہے، اس کے اونٹ سے بہتر ہے بھی اس سے تگڑا، عمر میں بھی زیادہ ہے. میرے قریب میں فرمایا اونٹ دے دو. اس کے اونٹ سے اچھا ہے، عمر میں زیادہ ہے، طاقت میں زیادہ ہے، فرمایا یہی اونٹ دے دو. اور پھر فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اچھے انداز سے اپنے اس بھائی کا قرض واپس کرے. یہاں یہ حالت ہے کہ قرض دبانا ہے، کھانا ہے، بھاگ جانا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ پوری تھی بس وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، بس ایک آگ بھی اس اندھیرے کے اندر جلتا ہوا ایک دیا محسوس ہوئے. اس روشنی پر میں آپ تک چلا آیا. بڑی پریشانی میں آپ مہربانی کریں، اس چند ہزار کی ضرورت ہے آپ دے دیجیے. اتنے میرے چاہتے ہوئے عرضیاں کر کر کے اس کو احساس ہوا کہ 5 پیسے میرا بھائی پریشانی میں کیوں نہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دوں. اس نے جا کر پیسے اٹھائے اور آ کر دے دیے. ایک واپس کب ہوگی؟ انشاءاللہ یہ وہ مانے کہ 5 تاریخ کو آپ پیسے مل جائیں گے. 5 تاریخ کو پیسے مل جائیں گے. کون سی 5 آئے گی تو ملیں گے نا، 5 آئے گی تو ملیں گے. اب جس نے لینے ہیں
کہہ رہا یار تیری مہربانی یار کیسے واپس کرنا ہے، تیری مہربانی یار کیسے لوٹا ہے۔ اب وہ دوست جا کے کہہ رہا کہ یار میرے دوست نے آ کر مجھے پیسے لیے تھے، اس وقت مجھے احساس ہوا اس کی پریشانی دیکھ کر مجھے بڑی وہ ہوئی، میرا دل نرم پڑ گیا، میں نے اس کو دیکھ دی اپنی بات نہیں کر رہا، ستم پا رہا ہے، ستم نمبر بھی بلا کر گیا، تب کیا کروں گھر پہ آ کر بچے آگے کہتے ہیں گھر پہ نہیں، صبح آ رہا ہوں گھر پہ نہیں، شام آ رہا ہوں گھر پہ نہیں، بس کون سے وقت گھر پہ ہوتے ہیں تھوڑی سی شفقت کریں تو یہ اس وجہ سے اٹھا کے لے جائیں، یہ سارے اٹھا کے دیکھ جو بھی کرتے رہے سارے یہ تو بات ٹھیک کر چکی۔ اگلا واقعہ سنیے، واقعہ تقریباً سیم سیم ہے، توجہ کر رکھیے گا، واقعہ تقریباً سیم سیم ہے۔ حضور علیہ السلام جا رہے، سامنے ایک دیہاتی آدمی آ گیا، اس دیہاتی نے کریم کی مبارک چادر کو پکڑا اور کھینچا، گردن پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے اور کہنے لگا ہے محمد مجھے اپنے خزانے میں سے کچھ عطا کیجیے۔ قرض نہیں کیا مانگ رہا، آپ سے لوگ اس کے قرض دینے والے نہیں تھے، ان کو قرض نہیں تھا، وہ آپ کے دربار سے ان کو کیا خیرات مانگ رہا ہے اور انداز دیکھیے مانگنے کا، گلا دبا کے مانگ رہا ہے۔ میرے حبیب نے اس طرح کے فرمایا غلام کو اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، میرے حبیب نے اس طرح کے فرمایا کہ غلام کو اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے یہ حصے ہیں، مبارک زندگی کے یہ حصے ہیں، اتنا علم، اتنا حوصلہ اور اتنا بردباری کہ جس نے قرض لینا ہے اس نے بھی مس بیہیو کیا، جس نے قرض لینا ہے اس نے بھی مس بیہیو کیا، کوئی وقت باقی ہے، جو جس دن کی بات تھی وہ دن نہیں آیا، جب وہ دن گزر جائے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے، وعدہ خلافی نہیں ہوئی، وہ صادق اور وعد نبی ہے، کیسے سچ کہنے کے وعدہ کر کے وہ وعدہ خلافی کرے، وقت سے پہلے تقاضا کر رہے وہ بھی مس بیہیو کر کے میرے حبیب فرما رہے ہیں کہ نہیں جس نے لینا ہوتا نا وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، سہنا چاہیے۔ وہ یہ کہ ہماری تربیت ہو گئی کہ اگر کوئی آ کر مس بیہیو کرے، ہلکے الفاظ کا چناؤ کرے، ناک اونچی نہیں کرنی، اس کی چیز اس کو واپس لوٹا دیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، بچے ہیں نمازوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بالخصوص رمضانوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات مساجد کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی وجہ سے، شور کر رہے ہیں، اس کا بچہ ہے اس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے اس کے بچے کو ادھر کیا تو میرے بچوں کو ایسا کیا، لڑ پڑتے ہیں، مسجد کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے اس کریم کی کریمانہ عادت پہ، شفقت پہ۔ ایک دیہاتی آیا، مسجد کے آداب سے ناواقف تھا، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام کی زبانیں ایک دم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، آوازیں پوچھی، اس کی طرف لپکنے لگے، رک جاؤ ٹھہر جاؤ، اٹھا تعمیر کرتے ہوئے رک گئے، سنا کچھ نہ کرو، کیا فرمایا آپ اور ہم میرے خیال سے اس کو آج مہیا کر سکتے ہیں، آج مہیا اس کو کر چکے ہوتے، زندگی اور لوگ کے کشم میں پہنچا چکے ہوتے، میرے حدیث میں نے کیا کچھ بھی نہ کرو، پیشاب کیا، میرے حدیث میں پانی کا دودھ لے آؤ، پانی لایا گیا، لجپال نے اپنے ہاتھوں سے پانی لایا، میرے لجپال نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کو دھویا اور پھر
کو کہا کہ اے بندہ خدا، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ نماز سجدہ کے لیے ہے، یہ ذکر و فکر کے لیے ہے، یہ تلاوت قرآن کے لیے ہے، یہ اس طرح کی آلائشوں کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو پیشاب پخانے کے ساتھ آلودہ کیا جائے۔ یہ قضائے حاجت کے لیے دور جانا پڑتا ہے، الگ جانا پڑتا ہے، مسجد کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا پیارے صحابہ، جس طرح تم اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، یہ تو نیا تھا، اس کو آداب کچھ بھی پتہ نہیں تھے، تم اس کی طرف لپکتے یہ گھبرا جاتا ہے، ایک تو اس کا پیشاب رکتا ہے، اس کو ایک تکلیف ہوتی، دوسرا یہ مسجد میں دوڑتا، ایک جگہ نہیں زیادہ جگہ مسجد کی کیا ہوتی۔ یہ اب ہے تو کیا کہیں گے، اپنے یہ مٹھو والی بات، لیکن اپنے ذاتی تجربہ آپ حضرات کی کچھ گزار کرنے لگا۔ اس وقت میں ملتان میں امامت کیا کرتا تھا، اینڈرائڈ نہیں آیا تھا اس وقت، یہ بعد میں آیا۔ چائنا کے موبائل آئے ہوئے تھے، اور اس وقت چائنا کے موبائل جو بھی ماڈل آ رہے تھے ان میں تکنیکوں سے دوڑ لگی ہوئی تھی، اسپیکر زیادہ کی، یہ 3 اسپیکر والا ہے، یہ 4 اسپیکر والا ہے، یہ 6 اسپیکر والا ہے، اس طرح کا کچھ شکل تھا۔ اور جس میں جتنے زیادہ اسپیکر ہوتے تھے اس موبائل کی آواز اتنی اونچی ہوتی تھی۔ اور پھر اتفاق سے نئے نئے شوقین لوگ ہوتے تھے اور کچھ ملتا نہیں تھا دیکھنے کا، موبائل کچھ کرنے کا، تو اس میں جو رنگ ٹون ہوتی تھی، جو ٹون ہوتی تھی، وہ گانے بڑھا دیتے تھے، اور جب کال آتی تھی تو گانا بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ نماز مغرب میں پڑھا رہا تھا، اتفاق سے لائٹ گئی ہوئی تھی، قدرے مسجد میں اندھیرا تھا، موبائل بند پڑا، اور اتفاق سے نماز کے دوران گانا ایک دفعہ بجا، کال کٹ گئی، پھر اس کرنے والے نے دوبارہ کر دیا، پھر گانا بجا۔ اب امام صاحب کی قرات سنائی دے نہ دے، نمازی کو گانا خوب سنائی دے رہا ہے۔ میرا پارا ایک پڑھنی سے اس بندے نے بیڑا رد کر دیا، نماز کو خراب کر دی۔ میں تلاوت کروں تو کیا کروں، توجہ اس طرف جا رہی ہے، اللہ کے بندے کو اتنا خیال نہیں ہے کہ کم سے کم موبائل کی گھنٹی بند کر دیتا، موبائل بند نہ کرتا۔ جب میں نماز مکمل کر چکا، تشہد میں تھا، تو اچانک دل میں خیال آیا کہ بندہ خدا کا تم نے جذبات دکھلایا نا، تیری اکیلے کی نماز خراب نہیں کی، جماعت ہے پیچھے، نمازی سب کی نماز خراب ہوئی، سارے پریشان ہوئے۔ اگر تم نے جذبات دکھایا تو ممکن ہے کہ لڑائی ہو جائے اور نمازی اس بیچارے کو مارے۔ سلام میرا سلام پھر دل میں کہا ایسا ہے، کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر کے اندر وہ میوزک چلائے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں گانا بجائے۔ یہ آئے ہوں گے جلدی کے اندر، انہیں رکوع کی حالت میں امام ملا ہوگا کہ موبائل بند کرنے یا اس کی بیل بند کرنے کے بجائے رکعت پانے کی غرض سے رکوع میں شامل ہو گئے ہوں گے، گھنٹی بند نہیں کر سکے۔ اب کار کرنے والوں کو کیا خبر کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بھارت نے اتنا کیا، واہ ماننے کے بعد نماز یہ اپنی نماز میں شروع ہو گیا، شروع ہو گیا، وہ پڑھ کے چلے گئے۔ یہاں دعا ثانی کا ایک باقاعدہ اہتمام ہے، وہاں اتنا اہتمام نہیں ہے۔ میں بعض معاملات میں لگ گیا، جب میری فراغت کے بعد نظر پڑی تو پوری مسجد میں بہت بڑی مسجد، ایک بندہ بیٹھا ہے، اندھیرا تھا، میں پہلے بتایا کہ لائٹ نہیں، مسجد خالی ہو چکی ہے، چونکہ یہ کیوں بیٹھا ہے۔ اس نے آ کے سلام کیا، خیریت، میں نے اس کی خیریت دی، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا امام صاحب میں بہت جلدی میں تھا، میرے ساتھ فیملی تھی، گاڑی باہر لگائی، میں نے نماز کا ٹائم تھا، رات آئی میں نماز پڑھ لوں، اور یہ نماز کے دوران جو موبائل بجا ہے وہ میرا بجا ہے، نماز کے دوران جو موبائل بجا ہے وہ میرا بجا ہے۔ یقین کریں جس طرح دوسروں کی نماز خراب کی، میری نماز بھی خراب ہوئی، اور مجھے یہ یقین تھا کہ نماز کے بعد میری مار پڑنے والی ہے، یہ پوری جماعت میرے اوپر چڑھ تو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری اس مصیبت کو ٹال دیا۔ اگرچہ میں جلدی میں تھا، میں نے آگے سفر کرنا ہے، کافی دور جانا ہے، اور میری فیملی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے اور آپ اپنے نوافل میں لگے ہوئے تھے۔
مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا اور اس بات کا احساس ہوا کہ جو بندہ مصلی رسول پر کھڑا ہے اس کے مزاج کے اندر وہاں کی جھلک بھی ہونی چاہیے، اس کے مزاج کے اندر وہاں کی جھلک بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بچے بھی ہماری ایک مستقبل کے نمازی ہیں، ہماری مسجد کی رونق ہیں، شرارتیں کرتے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ اچھل کود بھاگ دوڑ کے لیے نہیں ہوتی، یہ محافل سننے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، تو آپ احتیاط کے ساتھ بیٹھا کریں، احترام کے ساتھ بیٹھا کریں۔ وہ کریم لجپال جن کا مزاج اتنا شفیق، اتنا قریب، رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ حبیب آپ اللہ کی رحمت سے نرم مزاج ہیں، وَلَوْ كُنتَ فَظًّا، اگر آپ تندخو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آج شمع رسالت کے پروانے ارد گرد ہر وقت نظر آتے ہیں، یہ دور دور بھاگتے ہیں، یہ دور دور بھاگتے ہیں، قریب کوئی نہ ہوتا۔ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک منصب عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، اس کا یہ کبھی مطلب نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیں۔ سب سے بڑا منصب میرے نبی کا ہے، وہ نبی صرف نبی نہیں ہے، وہ رسول صرف رسول نہیں ہے، وہ نبی سید الانبیاء ہیں، وہ نبی سید المرسلین ہیں، وہ صفِ انبیاء میں امام الانبیاء ہیں۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ان کے منصب کے شایع دیکھا جائے تو ان کا زمین پر بیٹھنا زیبا بھی نہیں ہے، ان کا زمین پر بیٹھنا زیبا بھی نہیں ہے۔ اسلم مدنی صاحب آئے، اکبری مسجد والوں نے صوفہ نہیں لگایا ہوا تھا تو مدنی صاحب کی تیوری، ماتھے پہ شکر، یار کیسے ٹھیک ہو گئے، پانی لگائیں کو پتہ نہیں تھا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ جب اللہ کا حبیب زمین پر بیٹھ سکتا ہے، اسلم مدنی تو اس حبیب کا ذکر سنانے آیا ہے۔ اسلم مدنی تو اس حبیب کا ذکر سنانے آیا ہے، قربان جائیے۔ آپ کا دربار لگا ہوا تھا، غلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک کنیز حاضر ہوئی، خادم حاضر ہوئی، برادر گزاری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کہنا ہے، آپ اپنا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہاں ذرا اکیلے میں کہنا ہے، آپ ذرا ادھر آ جائیں، میرے ابھی کچھ چلے گئے، کہا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہاں کی جو ہے بات کہتے ہیں، ابھی میرے ساتھ اس کے کہنے پر اس کونے میں چلے گئے، اس نے ادھر ادھر کہا نہیں ایسا کرتے ہیں، اس کونے نہیں چل کے بات کر رہے آپ ادھر چلے چلتے ہیں، ادھر چل کے بات کر لیتے ہیں، اب وہاں پہ چلے گئے، پھر وہ ادھر چل کے بات کر لیتے ہیں، ابھی پھر وہاں چلے گئے، گھما کے پھر یہاں لے آئے، جب یہاں لے آئے تو مسکرا کے کہنے لگے کچھ بھی نہیں کہنا، مسکرا کے کہنے لگے کچھ بھی نہیں کہنا، میرے حبیب نے مسکرا کے کہا کہ کچھ نہیں کہنا تو کوئی بات نہیں، آپ واپس آ کے بیٹھے، صحابہ نے کہا حضور آپ بھی یہاں کے رہنے والے، ہم بھی یہاں کے رہنے والے، اور یہ بھی یہاں کے رہنے والے، حضور آپ کے علم میں ہے کہ اس کے آپ کے علم میں ہے نا حضور، آپ کو یہاں سے اٹھایا اور ادھر لے کے گئی، وہاں کھڑے ہو کے کہتی کہ اس کونے میں چل کے بات کریں، آپ نے کہا ادھر چلے چلتے ہیں، وہاں پہ چل کے کہتی کہ حضور ادھر چلے، آپ نے کہا ادھر چلے چلتے ہیں، وہاں سے پھر اس کونے میں لے کے گئی، وہاں سے یہاں پہ لے کے یہاں کے کہتی ہے کہ کوئی باتیں نہیں کرتے، حضور آپ کے علم میں نہیں تھا، فرمایا کہ تمہیں علم میں تھا، میرے علم میں نہیں تھا، حضور پھر آپ نے ایسا کیوں، یہ بات
لی ہے، اپنے ہلکے الفاظ میں کہہ دوں. اور یہ میرے الفاظ کی حقیقت یہ کہ ہم جتنے بھی سیانے سمجھدار ہیں وہ بیوی ہم سے کہیں زیادہ پریشان والی ہے، وہ بیوی ہم سے کہیں زیادہ عرفہ مقام والی ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور یہ تو وہ ہے جس کو گھر والے نہیں پوچھتے، جس کو گھر والے نہیں پوچھتے، کوئی منہ تک نہیں لگاتا، کسی کو بلاتی ہے تو کہتے ہیں پاگل ہے تو. میرے قریب تو مسکرا کے فرمایا جب کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگاتا میں نہیں منہ نہ لگاؤں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. جب کوئی نہیں سنتا اس کو، جب کوئی نہیں پوچھتا اس کو، جب کوئی بھی اس کے دل کو خوش نہیں کر سکتا تو پھر باقیوں میں اور مجھ میں فرق کیا تھا؟ اس کی خواہش تھی کہ مجھ سے کچھ کہے، اس نے ادھار کیا کہ کچھ کہنا ہے، میں کھڑا ہو گیا. وہ بات کرنا چاہتی تھی اس کونے میں لیکن کہ چلو کوئی نہیں، وہ تو خوش ہو گئی نا. جس کو کوئی نہیں پوچھتا محمد مصطفیٰ اس کو پوچھ لیتے ہیں، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا میرے بات اس کو منہ لگا لیتے ہیں. وہ بیوی تو بڑی عظمتوں والی تھی. ہمیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مقدروں اور مقدر کی معراج پر فخر کرنا چاہیے. ہم لوگ ایسے ہیں جو منہ لگانے کے قابل نہیں ہیں، ہم لوگ ایسے ہیں جو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. کریم نے یہ عمل کر کے دکھا دیا. غلاموں پریشان نہ ہونا، اگر کوئی بھی تمہیں منہ لگانے والا نہ ہوتا تو تمہارا نبی تمہارے لیے موجود ہے، تمہارا نبی تمہارے لیے موجود ہے. یہاں ذات پات کی بات نہیں ہے، یہاں امیر و غریب کی بات نہیں ہے، یہاں حسب و نسب کی بات نہیں ہے. بس ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ. رب کائنات نے اپنے حبیب کو اتنا کریم اور شفیق بنا کے بھیجا. حضور علیہ السلام سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے. اے صاحب منصب اپنے مزاج کے اندر نرمی لے آئیے، بردباری لے آئیے، حلم اور حوصلہ لے آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کریم نبی کا کردار ہی ایسا ہے. اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے مبارک حصوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز قضا جو علت قرۃ عینی بالصلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ دیا. نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتا ہوں، آنکھیں سبا دی. اب یہ آپ کے میرے مزاج پر ہے، یہ آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم اپنے محبوب کے آنکھ کو ٹھنڈا کریں گے یا اس کو تکلیف پہنچائیں. دعا کریں اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو. آج کل ہمارے گھر کا ماحول جو بڑا نماز کے معاملے میں سست ہو گیا ہے، نماز کے معاملے میں بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کو نماز کی پابندی کی، ہمارے بچوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور قربان چاہیے کیا ارشاد فرمایا؟ نماز میری. کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ نماز آنکھوں کو ٹھنڈک کب ملی تھی؟ نماز کب ملی تھی؟ کب ملی تھی؟ شب معراج. حضور لجپال کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنے رب کا دیدار کیا. جیسا اس کی شان کے لائق تھا، اس نے اپنے حبیب کو اپنا
دیدار کرایا. جب کوئی غلام نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہوگا اور نماز پڑھے گا، حضور اپنے غلام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو وہ منظر آنکھ میں آئے گا. جب وہ منظر آنکھ میں آئے گا تو آنکھیں دیدار ہوگا تو ٹھنڈی ہوگی. تو وہ دیدار کے لمحات جب آنکھوں کے سامنے آئیں گے تو آنکھ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور علیہ السلام نے روزے کبھی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کل کون سا دن ہے؟ چلیں میلاد کا تحفہ لے لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. میرے حبیب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس لیے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھ لیتا ہوں. دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ اگر ہو سکے موسم کی سختی برداشت کر سکیں، ہر ایک کا کام اپنا ہے، مصروفیت اپنی ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہو سکے تو کل میلاد اس طریقے سے منائیے کہ روزہ رکھ لیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سال کے بعد بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، میلاد کیوں مناتے ہو، کیسے مناتے ہو، کیا رسول اللہ کے زمانے میں منایا گیا تھا اور ہم جو سال کے بعد منا رہے ہیں یہ محفل سے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. میرے حبیب تو ہر ہفتے مناتے تھے. میرے حبیب تو ہر ہفتے مناتے تھے. جب بھی پیر کا دن آتا تھا میرے حبیب روزہ رکھے اپنے یاد پڑتا ہے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں اصل میں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ میں نے سنائی تو دل کا مریض بیچارہ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ حدیث سن کے اس کے مرض میں کمی نہیں ہوئی، مرض اس کی شاید بڑھنے لگی. تو آج کے بعد مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا نبی ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. میں نے کہا بھی حدیث سے سنائیے. مسکراہٹ چہرے پر لا کر کہتے ہیں کہ ہر ہفتے کا اپنا ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے. میں نے کہا جی بالکل ہر پیر کا روزہ رکھتے اور ہر پیر اپنا میلاد مناتے تھے. میلاد منانے کا ثبوت نبی کی ذات سے موجود ہے. نبی کی ذات سے موجود ہے. تو کوشش کریں رمضان کے روزے رکھنا کریں، روزے چھوڑا نہ کریں. حضور علیہ السلام نے پڑوسی کا خیال کیا، رشتہ داروں کا خیال کیا، صلہ رحمی کی. اپنے عزیزوں کے ساتھ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ امام الانبیاء سید الانبیاء ہو کر بھی کبھی گھر میں یہ جتایا نہیں کہ وہ میری بیوی ہو، اپنی حد میں رہو، اپنی حیثیت میں رہنا. وہاں حضور علیہ السلام حیثیت شور رہا کرتے تھے. اگر کوئی 18ویں گریڈ کا افسر ہو اور گھر میں ڈیمانڈ کرے کہ جناب والا میں افسر آدمی ہوں، گھر کے اندر افسر کی حیثیت سے رہوں گا، تو جواب کیا آئے گا؟ جو اگر آپ افسر ہیں تو میں بھی افسر کی بیوی ہوں، میں بھی گھر ہوں. تو گھر کے اندر میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، گھر کے اندر والد اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے. وہاں افسری والا سسٹم نہیں چلتا. حضور علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے، حضور علیہ السلام نے یہ کر کے بتایا ہے اور اپنی پیاری ازواج کے ساتھ محبت کر کے دکھائیے. قربان جائیے محمد کے مطابق ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ باہر ایک حبشی آیا ہوا تھا. آج کل جیسے بندر تماشے کرنے والے آ جاتے ہیں گلی کوچے کے اندر. فرماتی ہے ایسا کچھ ہوا؟ حضور علیہ السلام نے عائشہ دیکھنا چاہو گی؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ دیکھنا ہے. قریب دروازے میں کھڑے ہوئے ایک دروازے کا نمبر رہا تھا، اس کو بند کیا. رسول نے آپ کھڑے ہو گئے اور یوں بازو کیا، میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور آپ کے بازو کی کوٹ میں
باہر کا منظر دیکھنے لگی. حبیب نے پوچھا عائشہ بس؟ میں نے کہا نہیں اور دیکھنا ہے. پھر پوچھا عائشہ بس؟ میں نے کہا مجھے اور دیکھنا ہے. پھر پوچھا عائشہ بس؟ میں نے عرض کیا حضور اور دیکھنا. پھر فرمایا عائشہ بس؟ میں نے کہا نہیں. اب وہم آتا ہے وہ نبی کی زوجہ کھیل تماشے میں اتنا مگن کہ حضور پوچھ رہے ہیں عائشہ بس؟ عائشہ بس؟ عرض کر رہی ہے کہ نہیں اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے. کیا ان کی توجہ کسی اور طرف تھی؟ کھیل تماشے میں مشغول تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا احساس نہ تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. خود وضاحت کرتے بولا ہمیں کیا ضرورت ہوئی تھی ان چیزوں کو دیکھنے کی. میں تو وہاں کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہی تھی کہ عائشہ کی محبوب خدا کے دل میں کتنی محبت ہے. کتنی محبت ہے. میرے لیے کتنا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. جب تک حبیب علیہ السلام بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ بس اس وقت حضور ہٹے نہیں. قریب سے کہ ہاتھ ملاتا تھا. جب تک وہ ہاتھ پکڑ کے رکھتا تھا آپ کا ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے. اور یہ قریب آپ کی عادت تھی کہ جب کہ ہاتھ ملاتا تھا تو توجہ مبارک اسی طرف ہوتی تھی. چہرے انور اسی طرف ہوتا. ایسا نہیں کہ ہاں بھی وہ سناؤ کیسے بھی کو یہ تم سناؤ ہاں بھی آپ کیسے نہیں. یہ خلاف سنت ہے. یہ کیا ہے خلاف سنت ہے. اپنے حبیب کے پیارے کردار کو آپ کی سنت کو آپ کے طریقے کار کا زندگی کا حصہ بنائیے. ہاں ایسی شخصیت کو عالم ہو کو امام صاحب ہو یا پھر بزرگ ہستی پیر صاحب کبھی محفل ہو اس طرح کا ہو جہاں جب کہ رفیع ہو زیادہ لوگ ہو ہر شخص اس ایک وجہ سے مسافہ کرنا ہے تو وہاں کوشش کریں کہ جلدی جلدی ہاتھ ملائیں. یہ ایسے نہیں کہ آپ ہاتھ ملائیں اور ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور دوسرے لوگ بیچارے دیکھتے رہ جائیں. ایسا نہ ہو. پھر امام صاحب کی پریشانی ہو یا پیر صاحب کو عالم کی پریشانی ہو وہاں کوشش کریں گے جلدی جلدی ہاتھ ملائیں برکت حاصل کریں اور پھر دوسروں کو موقع بخشیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور کی مبارک زندگی کے حسین کردار اپنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ ملا منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ سبحان اللہ